تم مجھ پہ بھروسہ کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، خالی تم ایک دفعہ۔ اچانک اس نے پیچھے کہانی جذباتی لڑکا احمد، عمر اور دانش کی دوستی ایک ایسے مرحلے پہ تھی جہاں ہر چیز سادہ اور صاف نظر آتی تھی، مگر حقیقت ان کے دلوں میں ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی تھی جس کا آغاز ابھی ہونا تھا۔ احمد ایک خاموش اور گہرے احساسات رکھنے والا لڑکا تھا جو اپنی باتوں سے زیادہ اپنے عمل سے محبت کرتا تھا، جبکہ عمر ایک کھلا دل اور جذباتی لڑکا تھا جو اپنی دوستی اور محبت دونوں کا اظہار کھل کر کرتا تھا۔ دانش ان دونوں سے مختلف تھا، وہ نہ صرف ذہین تھا بلکہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جب تینوں ایک ہی کالج میں ایک ساتھ آتے تھے تو ان کی دوستی سب کے لیے ایک مثال تھی، مگر پھر ایک دن کالج کے دروازے پر ایک ایسی شخصیت نے قدم رکھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ تھا سلمان، ایک ایسا لڑکا جس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی اور جس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا سکون تھا کہ دیکھنے والا اس میں کھو جائے۔ سلمان نہ صرف ایک پر اعتماد انسان تھا بلکہ وہ اپنے الفاظ سے دل جیتنے کا ہنر بھی رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ کالج میں آیا اس نے سب کو متوجہ حاصل کر لی، مگر اس کی نظر بار بار احمد اور عمر کی دوستی پر پڑتی رہی۔ خاص طور پر وہ ان دونوں کے درمیان موجود اعتماد کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پہلا دن جب سلمان نے کلاس میں رکھا تو احمد نے اسے ایک عام طالب علم سمجھا، مگر عمر فوراً اس سے متاثر ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور چند ہی دنوں میں وہ دونوں قریب آ گئے۔ یہ بات احمد کو اندر ہی اندر چبھنے لگی کیونکہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا بہترین دوست اس سے دور ہو رہا ہے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کہہ سکا۔ احمد کی خاموشی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، لیکن اسی خاموشی میں اس کا سچا دل بھی چھپا ہوا تھا۔ دوسری طرف عمر کو سلمان کی باتیں بہت پسند آنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزار کر خود کو خاص محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ اکثر احمد کو چھوڑ کر سلمان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ ایک دن کالج میں ایک خاص پروگرام ہوا جس میں سب طلباء نے حصہ لیا۔ اس پروگرام کے دوران سلمان نے ایک ایسی تقریر کی جس نے سب کے دل جیت لیے۔ اس کی بات میں ایک عجیب سا جذباتی پن تھا جس نے سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، لیکن سب سے زیادہ حیران احمد ہوا کیونکہ سلمان کی نظریں بار بار اسی پر آ کر ٹھہر رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا ہو۔ پروگرام کے بعد جب سب جا رہے تھے تو سلمان نے پہلی بار احمد سے بات کی۔ اس نے بہت نرم لہجے میں کہا، تم بہت مختلف ہو، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، مگر تم اس دنیا سے چھپا دیتے ہو۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ وہ پہلی بار کسی سے اتنا قریب محسوس ہوا، مگر اسی لمحے عمر وہاں آ گیا اور اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ اب کہانی میں ایک نیا تعلق بننے والا تھا۔ سلمان اور احمد کے درمیان ایک ایسی خاموش کشش پیدا ہو رہی تھی جسے نہ وہ خود سمجھ پا رہے تھے اور نہ ہی کوئی اور۔ عمر کو یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسے لگنے لگا وہ دونوں کے درمیان پیچھے رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ سلمان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا اور اسے متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر سلمان کی توجہ اب آہستہ آہستہ احمد کی طرف جا رہی تھی۔ ایک رات جب کالج کا ہاسٹل میں بجلی چلی گئی تھی، سب اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ اس وقت احمد اور سلمان ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ خاموشی میں سلمان نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان کو وہی پسند آتا ہے جو زیادہ بولتا ہے بلکہ جو دل سے محسوس کرتا ہے۔ اس وقت پہلی بار احمد نے سلمان کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کی گہرائیوں کو پڑھ رہا ہو۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان ایک خاموش تعلق بن گیا جو نہ دوستی تھا نہ ابھی مکمل محبت، مگر اس کی شدت ہر چیز سے زیادہ تھی۔ اسی دوران عمر نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے سلمان کے بارے میں غلط باتیں احمد کے سامنے کہہ دی، جس سے احمد کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ وہ سلمان پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ اس ایک بات نے تینوں کے درمیان ایک ایسا درار پیدا کر دیا جو آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ احمد نے پہلی بار خود کو اس کہانی میں کمزور محسوس کیا، مگر اس کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی، اور اسی لمحے کہانی ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں تینوں میں سے ہر ایک کے دل میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرفہ دوستی تھی، دوسری طرف احساسات، اور تیسری طرف وہ حقیقت جو بھی سامنے آنا باقی تھی۔ احمد کے دل میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد اگلے دن جب وہ کالج پہنچا تو اس کی خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اس نے عمر اور سلمان دونوں سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا، مگر اس کے دل میں سلمان کے لیے جو احساس پیدا ہو چکا تھا وہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔
دوسری طرف سلمان بھی احمد کی اس اچانک خاموشی کو محسوس کر رہا تھا اور اسے بار بار دیکھتا رہتا، جیسے وہ اس کے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمر اب بھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں احمد کو کھونے کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ ایک دن جب تینوں کا ایک ساتھ پروجیکٹ چل رہا تھا تو سلمان نے جان بوجھ کر احمد کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لمحے احمد نے پہلی بار سلمان کی موجودگی میں اپنے اندر ایک عجیب سی گرمی اور سکون محسوس کیا۔ کام کے دوران سلمان نے بہت نرم لہجے میں احمد سے کہا کہ تم خود کو اتنا کیوں بند رکھتے ہو؟ کبھی کبھی دل کی بات کہہ دینے سے رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ نظر آ گیا جو وہ برسوں سے چھپا رہا تھا۔ مگر اسی وقت عمر وہاں آ گیا اور اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کیا تم دونوں کی الگ دنیا بن گئی ہے؟ اس بات پر ماحول میں ایک نیا تناؤ پیدا ہو گیا، مگر سلمان نے بڑی سمجھداری سے صورتحال کو سنبھالا اور سب کو یاد دلایا کہ اصل مقصد ان کا پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ شام کے وقت جب سب ہاسٹل واپس جا رہے تھے تو سلمان نے پہلی بار احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو تو مجھے اپنے دل کی بات سناؤ۔ اس لمحے احمد بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے یا اپنی خاموشی کو برقرار رکھے۔ اسی کشمکش میں اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور چلا گیا، مگر اس کے پیچھے سلمان کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ادھر عمر نے یہ سب کچھ دور سے دیکھ لیا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی جلن اور حسد نے جنم لے لیا تھا۔ اب کہانی ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکی تھی جہاں تینوں کے درمیان خاموش محبت، حسد اور اعتماد کی ایک ایسی پیچیدہ کہانی بن چکی تھی جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور ہر آنے والا لمحہ ان کے رشتے کو یا تو مزید قریب لانے والا تھا یا ہمیشہ کے لیے توڑنے والا تھا۔ رات کا وقت تھا اور کالج کی خاموش راداریاں ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ احمد تنہا ہاسٹل کی چھت پر کھڑا تھا اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے دل میں سلمان کی باتیں بار بار گونج رہی تھی۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، یہ الفاظ اس کے اندر ایک کشمکش پیدا کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ جو احساس اس کے اندر بڑھ رہا ہے وہ محبت ہے یا صرف ایک قربت۔ اچانک اس نے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سلمان کھڑا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی اور ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ سلمان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور کہا، تم ہمیشہ سب سے الگ کیوں ہو؟ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جو سیدھا احمد کے دل تک جا رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کچھ نہ بولا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلمان نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسا خاموش لمحہ تھا جس میں ہزاروں الفاظ چھپے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک انکہی کہانی چل رہی تھی۔ سلمان نے بہت آہستگی سے کہا، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ واقعی یہ سن کر احمد کے اندر ایک عجیب سی گرمی اور سکون ایک ساتھ پیدا ہوا، جیسے برسوں کی تنہائی کسی نے ایک لمحے میں ختم کر دی ہو۔ مگر اب بھی الجھن میں تھا۔ وہ اس نے ہلکے سے خود کو پیچھے کر دیا۔ اسی وقت دور سے عمر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک کشیدہ سی کیفیت تھی۔ اس کے اندر یہ سوچ بار بار آ رہی تھی کہ کہیں وہ دونوں اس کی دوستی سے دور نہ ہو جائیں۔ اگلے دن جب تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے تو عمر نے ہلکے طنز کے ساتھ بات شروع کی، مگر اس کی باتوں میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ سلمان نے اس بار سیدھے احمد کی طرف دیکھ کر کہا کہ کبھی کبھی انسان کو وہی چیز سب سے زیادہ ڈراتی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ اس جملے نے ماحول کو مزید بھاری بنا دیا۔ احمد نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ جو صرف سلمان کے لیے تھی۔ یہ دیکھ کر عمر کے اندر ایک اندرونی جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ کہانی صرف دوستی کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسے احساسات بن چکی تھی جہاں ہر کردار اپنے دل کی جیت اور ہار کے درمیان کھڑا تھا، اور ہر آنے والا لمحہ ان کے رشتوں کو ایک نئے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ احمد، سلمان اور عمر کی یہ کہانی اب اپنے آخری اور سب سے اہم موڑ پر آ پہنچی تھی، جہاں تینوں کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات بلا آخر سامنے آنے والے تھے۔ ایک دن جب کالج میں ایک آخری پروجیکٹ پریزنٹیشن تھی تو پورا ماحول تناؤ اور خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ عمر نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پہلی بار احمد سے کھل کر معافی مانگی۔ اس کے چہرے پر ایک سچی شرمندگی تھی اور اس کی آواز میں ایک درد بھی۔
احمد سے چند لمحے خاموشی رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، ہمیشہ دوستی میں جیت ہار نہیں ہوتی، کبھی کبھی سمجھ نہیں اصل جیت ہوتی ہے۔ یہ سن کر عمر کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اسی لمحے سلمان آہستہ سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں احمد کے لیے ایک خاص احساس تھا، مگر اس بار وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا ہو۔ پریزنٹیشن کے بعد جب سب لوگ بکھر گئے تو احمد اور سلمان اکیلے رہ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ماحول میں ایک خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہوئی تھی۔ سلمان نے آخرکار اپنے دل کی بات کہہ دی، میں تمہیں صرف ایک دوست نہیں سمجھتا بلکہ کچھ اور۔ احمد کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے پہلی بار سچائی سے اپنی آنکھیں اٹھا کر سلمان کو دیکھا اور کہا، میں بھی۔ مگر اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحہ رکا ہوا تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے ان کی پوری کہانی کو مکمل کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک نیا آغاز بھی لکھ دیا، کیونکہ محبت ہمیشہ ایک تنہا نہیں ہوتی بلکہ ایک سفر ہے۔ اور اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی، مگر کچھ کہانیاں ختم ہو کر بھی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا احمد نے صحیح فیصلہ کیا یا اسے کچھ اور کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔